بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 اسلامک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ عراق کے شہر فدان آرام میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین آ گئے۔ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے، باقی 10 بڑے بھائی دوسرے ماں سے تھے۔ باپ کے دل میں حضرت یوسف اور بنیامین کی شفقت و محبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے سوتیلے بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ انہوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اردن سے آنے والے ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں عزیز مصر کے ہاتھ چند درہم کے بدلے میں بیچ دیا اور شاہی محل میں پرورش پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا کر آپ کو جیل بھیج دیا، جہاں تقریباً 9 سال گزارے۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی صحیح تعبیر بتانے اور قحط سالی میں حکومت چلانے کی تدبیر سے وہ بہت خوش ہوا اور آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تقریباً 80 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ مصر پر حکومت کرتے رہے۔ وہاں کے لوگ آپ کی نبوت پہ ایمان لائے اور ان کو اعلیٰ درجے کا منظم اور مدبر تسلیم کیا۔ 110 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو توحید دعوت دے کر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ لوٹ رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا اور اس نے کہا، اگر واقعی تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے کہو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ہم تمہارا دین قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد دونوں ٹکڑے مل گئے۔ اس پر ابو جہل فوراً بولا، اے محمد، واقعی تم جادوگر ہو، تم نے ہماری آنکھ پر جادو کیا ہے۔ اتنا دیکھنے کے بعد بھی، اتنی بڑی قدرت اللہ کی دیکھنے کے بعد، آپ علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ابو جہل ایمان نہیں لایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وارثین کے درمیان مال وراثت تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا بالکل بھی جائز نہیں۔ بالکل یہ وراثت کا مسئلہ ہے کہ جس کا جو حق ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینا ضروری ہوگا۔ کسی کے بھی حقوق میں سے ایک ذرہ برابر بھی کوتاہی کرنا یا اس کو نہ دینا، یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ کے بارے میں، دوسروں کے یہاں افطار کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ماہ رمضان میں عبادت کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تو اس لیے ہمیں جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم جو ہے رمضان کے روزے رکھے خالص نیت کے ساتھ، ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے، بالکل اللہ کے لیے رکھنے کی نیت کریں کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ نے ہم پہ روزہ فرض کیا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر خالص ایمان کی نیت ہوگی، خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی، تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور یہ لوگ عنقریب آگ میں داخل ہوں گے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخیوں کا سب سے ہلکا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی ڈوریاں آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے ہی سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ بتائیے، سب سے ہلکا عذاب ایسا ہوگا، اس کی اتنی سختی ہوگی کہ انسان تاب نہیں رہ سکے۔ وہ سوچے گا سب سے زیادہ مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ جس کو سخت عذاب دیا جائے گا اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، انجیر سے بواسیر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بطور نصیحت 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، حرام چیزوں سے بچو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بہت ہی خاص باتیں ہیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں، قرآن و حدیث کی اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں، تاکہ دین کی بات دوسروں تک پہنچانے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم۔